الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من أحوال المقتهم ایک بار سب میرے ساتھ درود شریف پڑھیں گے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه میری گزارش ہے پیچھے والی صفوں والے آگے آگے بیٹھے گئے پہلے آگے کی صفیں پور کر دیں بچے ہوں بڑے ہوں سب آگے آ رہے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب پیچھے والی صفوں میں آدمی ہو جاتا ہے آگے والی صف میں آنے والا بھی پریشان ہوتا ہے اور شرم ممنوع بھی ہے اس وجہ سے جب صفیں لگی ہوئی ہوں تو پیچھے ہی آنے والے تاکہ پیچھے بیٹھیں جزاک اللہ آگے صفیں پور کر دیں یہ دوسرے نمبر کی صف پوری اس طرح سے خالی یہ بیچ والے ساتھی ادھر چلے جائیں گے جزاک اللہ اٹھ کے چلے جاؤ شاباش میرے ایمان والے بھائیوں بزرگوں اور ساتھیوں اور عزیز طلبہ اللہ پاک کا بے حد احسان اس کا بے حد کرم ہوا کہ اس پاک ذات نے ہم سب کو عافیت کے ساتھ
پھر رمضان المبارک کے 2 اشرا پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہماری چھوٹی موٹی بڑی چھوٹی تمام عبادات کو جو اس میں کی گئی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بچے ہوئے دن ہیں اللہ کرے جو ان دنوں کے حقوق ہیں ان حق کی ادائیگی کے ساتھ ہمیں یہ پورا کرنے کی توفیق مل جائے۔ محترم حضرات، گزشتہ جمعہ کو بھی رمضان ہی کے عنوان سے کچھ اہم باتیں کہنے کو موقع ملا تھا۔ آج یہ رمضان المبارک کا 3را جمعہ ہے۔ ایک تو رمضان المبارک اور اوپر سے جمعہ، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہم سب کو رجوع کی توفیق عطا فرما دے تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ پہلا عشرہ اللہ کی رحمتوں کا تھا، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے۔ آپ نے اپنے معمولات میں رکھا ہوگا اور علماء کرام سے سنا ہوگا حدیث پاک کی روشنی میں کہ کسی بھی عمل پر جب اس کے کر دینے کے بعد استغفار کیا جاتا ہے تو اس عمل کی کمی کوتاہی اللہ اپنی رحمت سے پوری کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ حضرات کو دوں گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد چاہے وہ انفرادی طور پر فرض نماز پڑھی جائے یا اجتماعی طور پر، نیچے جائے کہ وہ آدمی تنہا پڑھ رہا ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو، تو سنت یہ ہے اور حق بھی نماز کا یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار پڑھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو یہ جو استغفار کرتا ہے گویا یہ اس چیز کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے اللہ، نماز تو میں نے تیرے لیے پڑھی اور میری نماز والی عبادت صرف تیری ذات کے لیے ہے، لیکن میں پھر بھی بشر ہوں، انسان ہوں، اس کے پڑھنے میں اس کے پورا کرنے میں مجھ سے یقیناً کوتاہی ہوئی ہوگی۔ تو جب بندہ استغفار کر لیتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس سے جو نماز کے اندر کمی کوتاہی رہی اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو گویا استغفار تمام عبادات کے لیے مور لگا لیتا ہے۔ قبول کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اسی وجہ سے جب بھی بندہ کوئی نیک عمل کرے، کوئی سا بھی ہو، میں نے گزشتہ جمعہ کو شاید عرض کیا تھا کہ حقوق 2 طرح کے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ جو اللہ کے حق بندوں کے اوپر ہے، جیسے نماز یہ حقوق اللہ میں سے ہے، روزہ حقوق اللہ میں سے ہے، زکوٰۃ حقوق اللہ میں سے ہے، حج حقوق اللہ میں سے ہے، یعنی عبادت کے قبیل سے جتنے بھی افعال اور امور ہیں وہ سارے
حقوق اللہ میں سے، اور اطاعت، میل جول اور معاملات کے اعتبار سے جتنے یہ امور ہیں وہ سارے کے سارے بندوں کے ساتھ، جیسے نکاح ہے، طلاق ہے، بیع و شراء ہے، تو یہ معاملات کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ تو جو حقوق اللہ ہیں ان کا معاملہ اللہ ہی کے ساتھ ہے، اور جو حقوق العباد ہیں ان کا معاملہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی یمن میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، خوب اچھا عبادت گزار ہے، تہجد کا پابند ہے، اوابین کا پابند ہے، الحمدللہ اشراق و چاشت بھی پڑھتا ہے، اور فرض نمازوں اور دیگر فرائض کو انجام دینے میں کوتاہی نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے معاملات نہیں کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے اس کی عبادات پوری طرح سے اس کو نجات دلانے والی نہیں ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا اور تجربے کاروں کی زندگی کا ذاتی تجربہ بھی ہوگا کہ دین اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ لو، آپ روزے آئیں روزے رکھ لو، آپ کو حج کا موقع دیا اللہ نے حج کر لیا، آپ دیگر عبادات کرو جو اللہ کے لیے خالص ہے، اور اس کے بعد کہو کہ میں مکمل ایمان والا ہو گیا، نہیں ہو سکتے۔ 30% جتنے بھی معاملات ہیں عبادت کی قبیل سے، صرف 30% دین عبادات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، 70% دین کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے۔ آج ہم اس 30% کو دین سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں۔ ماں باپ کو اولاد کے حقوق کا خیال نہیں، اولاد کو اپنے ماں باپ کے حقوق کا پتہ نہیں، خاوند کو بیوی کے حقوق کا پتہ نہیں، بیوی کو خاوند کے حقوق کا پتہ نہیں، بھائی کو بھائی کے حقوق کا علم نہیں، اور پڑوسی کے حقوق سے ناواقف ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہم سے ہو رہی ہیں، والدین کی نافرمانیاں، اولاد کے حقوق کے ساتھ ناانصافیاں، اور پڑوسی کو ستایا جا رہا ہو، اپنے ذوی القربا کا حق مارا جا رہا ہو، یتیم کو معاشرے میں ستایا جا رہا ہو، مسکین کو معاشرے میں دبایا جا رہا ہو، اور یہ ساری چیزیں ہم برداشت کریں، اور اس کے بعد ہم اپنے ہاتھ میں دین کا علم لے کے کھڑے ہو جائیں کہ ہم پکے دیندار ہیں، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ کی نماز پڑھ لینے سے آپ مکمل دیندار نہیں ہو سکتے، آپ کی روزے رکھ لینے سے آپ مکمل دیندار نہیں ہو سکتے، لیکن اس کا نام ہی ہے۔ ایک انسان کو جب انسان کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے درد کو نہیں سمجھ رہا ہے، وہ عابد تو ہو سکتا ہے، زاہد تو ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا۔ نیک ہونا الگ چیز ہے، عابد اور زاہد ہونا الگ چیز ہے۔ آپ عبادت کرتے چلے جاؤ، قرآن پڑھو یہ عبادت ہے، روزے رکھو یہ عبادت ہے، نماز پڑھو یہ عبادت ہے، اور زکوٰۃ ادا کرو یہ عبادت ہے، صدقات دو یہ عبادت ہے، اور جو اس وقت آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے حکم فرض ہوا ہے اس کو پورا کرو یہ عبادت ہے۔ لیکن آپ حقوق والوں کے حقوق ادا نہ کرو، آپ قطعاً میں اور آپ
اگر یہ غلطی کر رہے ہیں تو مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے. مکمل ایمان والے ہونے کے لیے جہاں عبادات کی طرف توجہ دینی لازمی ہے وہاں معاملات کو بھی پورا کرنا لازمی ہے. خالی عبادات یا مسجد تک اپنا تعلق قائم کر کے اور معاملات کو ترک کر دیں. خامد کو پتہ نہیں کہ میرے بیوی کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں, بیوی کو علم نہیں کہ میرے خامد کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں, اور روزے رکھے جا رہے ہیں, نوافل پڑھے جا رہے ہیں, عبادات میں لگے ہوئے ہیں, تو ان کی عبادات ان کو نجات نہیں دلا سکتی. بہرحال میں نے قرآن کریم کی آیت اور تلاوت کی تھی کہ ضمن میں بات آئی. اللہ نے مجھے اور آپ کو دین اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی, اور اس نعمت کے دینے کے بعد اللہ نے مزید ہم پر یہ احسان فرمایا کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر عطا کیا. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے میرے اور آپ کے اوپر. اللہ نے, میں نے گزشتہ جمعہ سے پہلے جمعہ پر ایک حدیث پاک جس کا مفہوم سنایا تھا. رمضان کا مہینہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے اس آدمی کے لیے کہ جو رمضان کے مہینے کو پائے, رمضان کا مہینہ گزر جائے اس کے اوپر سے اور اس کی بخشش و مغفرت نہ ہو. اس کی مغفرت نہیں, اس سے بڑی ہلاکت اور تباہی کیا ہو سکتی ہے. بہرحال میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, یہ گنے چنے 10 دن جو ہمارے پاس باقی رہ چکے ہیں, یہ استغفار کی طرح ہم گزارے کہ اللہ پہلے روزے سے لے کے آج کے روزے تک جو مجھ سے کمی رہی, جس طرح کا روزہ رکھنا تجھے مطلوب تھا میرے اللہ میں نہیں رکھ پایا, جس طرح کا روزے کے اندر عبادات تجھے مطلوب تھی میں نہیں کر پایا, اللہ جو معاملات تجھے مطلوب تھے وہ میں نہیں کر پایا, میرے اللہ میں یقیناً گناہگار ہوں. اللہ اب مجھے معاف فرما دے اور آئندہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی, روزوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یہ استغفار ہے. اس استغفار کے ساتھ پورا عشرہ گزارنے کی کوشش کریں, اور یہ عشرہ بہت ساری رحمتیں اور برکتیں اور اللہ کا فضل ساتھ میں لے کر آتا ہے. قرآن کریم کی پوری آیت, اللہ کا یہ قرآن جو ہمارے لیے ہادی ہے, رہبر ہے, رہنما ہے, جس قرآن کے سائے میں, جس قرآن کے اصول و ضوابط کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں, جس قرآن کریم کے ساتھ زندگی گزارنے کو مسلمان کی زندگی کہا جاتا ہے, یہ قرآن کریم اسی مہینے میں اور اسی آخری عشرے کی لیلۃ القدر میں اللہ نے آسمان سے زمین پر اتارا ہے. کتنا فضیلتوں والا یہ عشرہ ہے. پہلے تو یہ پورا مہینہ فضیلتوں والا, برکتوں والا, رحمتوں والا, لیکن اللہ نے پھر اس آخری عشرے کو اس امت کے لیے مختص کر دیا. اس امت کی خصوصیت کے ساتھ اللہ نے اس عشرے کو اس امت کو عطا کر دیا. کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اور یہ بات یاد رکھو, جو چیز جتنی قابل قدر ہوتی ہے, جو چیز جتنی قابل فضیلت ہوتی ہے, جو چیز جس قدر ادب کے لائق ہوتی ہے, وہ اسی قدر اس مواقع کے اعتبار سے عطا کی جاتی ہے. قرآن کریم یقیناً قابل قدر کتاب تھی, یقیناً قابل رہنمائی کتاب تھی, یقیناً قابل ادب کتاب تھی, یقیناً قابل تہذیب و تمدن کو سدھارنے کی کتاب تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اتارنے کا انتخاب لیلۃ القدر میں کیا, اور وہ لیلۃ القدر جس کے بارے میں اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر ہے کیا, اور لیلۃ القدر کے بارے میں تم کیا جانتے ہو. ایک عام رات کی طرح نہیں ہے جس طرح زندگی کی باقی راتیں تم گزارے جا رہے ہو اور وہ سوچتے ہو جس طرح وہ رات تھی اس طرح کی رات نہیں. اس رات کے اندر اللہ نے بہت بڑی فضیلتیں رکھی اور اس امت پر احسان کیا, اور صاحب وائٹ لائن بھی دے دی اور ریبری بھی کر دی کہ تمہیں اس رات کو اگر پانا ہے تو تمہیں یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. اور جب ہم نے یہ رات اتنی فضیلت والی بنائی ہے تو حق بنتا تھا کہ فضیلت والی کتاب بھی اسی رات میں اتاری جاتی. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا سے یعنی اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم سے آسمان دنیا پر ایک رات میں یعنی لیلۃ القدر میں قرآن کریم کو اتارا. پھر قرآن کریم دھیرے 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 تدریجاً ضرورت کے اعتبار سے 23 سال کے عرصے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا. لیکن
پورا قرآن جو آسمان سے آسمان دنیا پر عرش عظیم سے اترا ہے وہ اللہ نے اسی رات کا انتخاب کیا ہے. اسی وجہ سے یہ رات فضیلتوں والی رات ہے. اور یہ رات آتی کب ہے؟ اور اس رات کی فضیلت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے. اللہ کے نبی سے اللہ خود فرما رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ کے نبی آپ کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کو علم ہے؟ جب علم نہیں تھا تو اللہ نے بتایا. اب ہم بتاتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ لیلۃ القدر ایسی بابرکت ہے 1000 مہینوں سے اس کی فضیلت بڑھی ہوئی ہے. 1-2 مہینے نہیں, 1 سال کے مہینے نہیں, 2 سال کے مہینے نہیں, 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر اس کی قدر ہے. یہ قابل قدر ہے. اس کی فضیلت اتنی ہے کہ جتنی 1000 مہینہ آدمی عبادت میں لگا رہے تب بھی اس فضیلت کو نہیں پا سکتا جس نے زندگی میں خالص ایک رات کو پا لیا ایمانا و احتسابا. لیکن اس کے لیے شرط ہے میرے بھائیوں, لیلۃ القدر مل جائے. اللہ کرے ہم سب کو لیلۃ القدر مل جائے. لیکن من قام لیلا ایمانا و احتسابا, جو لیلۃ القدر میں کھڑا رہا, جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا, جس نے لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا چاہا, جو لیلۃ القدر کا متمنی ہوا پھر اس نے پا لیا, تو پھر کیا ہوا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یاد رکھو وہ اتنا خوش نصیب ہے, اتنا خوش نصیب ہے کہ اگر اس کی ساری زندگی کی ساری عبادتیں اللہ کے ہاں قبول نہیں, صرف یہ عبادت قبول کر لی گئی تو تب بھی نجات پا جائے گا. یہ لیلۃ القدر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے, فرمایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے, کب ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عائشہ طاقراتوں میں, آخری اشرا کی طاقراتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. 21, 23, 25, 29, 27 اور 29 یہ راتیں طاقراتیں کہلاتی ہے. ان راتوں میں جاگو. اسی وجہ سے اسی اشرا کے اندر اعتکاف آیا. اور اعتکاف میں جب بندہ اعتکاف کے لیے جاتا ہے, اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے, اللہ تعالیٰ ایمان اور یقین کے ساتھ بیٹھے, اللہ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے بیچ میں اتنی آڑ بنا دیتے ہیں جتنے آسمان اور زمین کے بیچ کی جگہ ہے, یا مشرق سے مغرب کی جگہ ہے, اتنی اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے بیچ میں آڑ بنا دیتے ہیں. جو آدمی اعتکاف صرف اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے. بہرحال مجھے اس ضمن میں بات کہنی تھی, بات اب ٹائم ہی ختم ہو گیا. ایک تو آج 20 رمضان ہے, آج عصر کے بعد مغرب سے قبل اعتکاف کے لیے بیٹھنے والے بیٹھیں گے. اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں. میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی عرض کیا تھا بھئی آگے 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 آ جائیں, خالی جگہوں کو پر کر لیں تاکہ پیچھے بہت لوگ کھڑے ہیں, تعداد بہت ہے. جزاکم اللہ, دوسروں کو جگہ دیں بیٹھنے کی. تو ایک تو یہ ہے کہ میں نے گزشتہ جمعہ کو بتایا تھا, فضیلت کے طور پر بھی بتایا تھا, لیکن کوئی مسجد ہمارے علاقے کی خالی نہیں رہنی چاہیے. ایک دو ضرور بیٹھیں, ضرور کوشش کریں اور دعا کریں. اس وقت امت جس حال کے اندر ہے وجہ سے ایک تو اعتکاف, آج عصر کی نماز کے بعد اعتکاف بیٹھنے والے مساجد کے اندر اعتکاف کریں گے تو تاکہ غروب آفتاب سے پہلے آ جائیں. اور بہرحال وہ تو بعد میں باتیں ہوتی رہیں گی. اعتکاف میں توجہ کے ساتھ ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہے بلا ضرورت. اعتکاف والا جب اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے بلا ضرورت جو مسجد کی شرعی حد ہوتی ہے اگر اس سے باہر چلا گیا تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. یہ بات بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. یاد رکھو ایک بات, جیسے اعتکاف والا اعتکاف بیٹھتا ہے, مجھے صرف 2 منٹ ایکسٹرا دیں گے, میں یہ مسئلہ سمجھا کے آپ کی بات ختم کروں گا. جب اعتکاف والا اعتکاف میں بیٹھ جائے, نیت سے ایک دفعہ آ گیا, اب وہ معتکف ہو گیا, اس کے اوپر مسجد کے اندر ٹھہرنا واجب ہو گیا. جیسے میں مثال دیتا ہوں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اعتکاف میں آئے, افطاری کی اور کھجور کھایا, یا افطاری کی وجہ سے ہاتھ جو خراب ہوئے, اگر مسجد سے باہر چلا گیا, جیسے مسجد کے صحن میں بھی چلا گیا, جو مسجد کا صحن ہوتا ہے وہ مسجد کی شرعی حد نہیں ہوتی ہے. مسجد کی شرعی حد وہ ہوتی ہے کہ جو مسجد کی نماز کے لیے مختص کی گئی ہو. لیکن اگر صحن کو بھی مسجد کے لیے مختص کیا ہے بنانے والوں نے,
یا جب مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اس میں مختص کیا گیا کہ یہ حصہ پورا مسجد کا ہے تو تب وہ مسجد میں شامل ہوگا، ورنہ سین مسجد میں شامل نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی آدمی دھوپ کی غرض سے یا کسی بھی غرض سے ہاتھ ہی دھونے کی غرض سے مسجد کے احاطے سے باہر سین میں بھی چلا گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور اس میں بہت کوتاہی ہوتی ہے، آدمی آیا ابھی میں بیٹھا ہوں، ابھی جب اعتکاف کے لیے آ گیا دروازے سے اندر گھسا، ابھی میں مغرب کے نماز تک ہاتھ منہ دھو لوں پھر دوبارہ سے فارغ ہو لوں، اگر ضرورت کے بغیر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس کا خیال رکھیں، دھوپ کے لیے مسجد سے باہر جانے کی ہرگز کوشش نہ کریں، بلا ضرورت مسجد سے نہ باہر نہ جائیں، جہاں اعتکاف بیٹھے وہیں بیٹھے اور اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، دعائیں کریں۔ بہرحال وہ تو دوسرے معمولات ہیں، دوسرے وقت میں بتا دیے جائیں گے۔ ایک اہم مسئلہ یاد رکھیں، میں نے شروع رمضان سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی، بات بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ توجہ دی کہ دینی مدارس والے اور بہت سارے لوگ اپنی ذات کے لیے خیرات مانگنے والے آ رہے ہیں اور مساجد کا چندہ بھی ہو رہا ہے۔ میں نے طے ہونے کے بعد، یہاں کمیونٹی والے موجود ہیں، مسجد میں طے ہونے کے بعد پھر ہم نے اسی وجہ سے اپنی مسجد کا کام میں نے اعلان بھی کیا آپ کے سامنے، اور ضرورت بھی ہے، کام انشاءاللہ جلدی شروع ہو جائے گا۔ لیکن رمضان میں محض اس وجہ سے چندہ نہیں کیا کہ لوگوں کو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، اس صدقہ فطر بھی دے دیتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، منت کے رقم بھی مساجد میں دے دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، اس وجہ سے ہم نے ترک کیا۔ رمضان کے بعد انشاءاللہ اس کام کو، چندے والے کام کو شروع کریں گے جو ضرورت پڑے گی۔ تو ایک تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، مساجد کا چندہ کرنے والے یا ان مدارس کا چندہ کرنے والے جن میں طلبہ مقیمی نہیں ہے، قیام کے ساتھ، جن کے لنگر کا سسٹم نہیں ہے، یعنی جہاں بچوں کے طعام و قیام کا بندوبست نہیں ہے، ان مکاتب کا، ان مدارس کا، ان مساجد کا ضرور تعاون کریں، لیکن صدقہ فطر سے، زکوٰۃ سے اور منت کے ذریعے سے ہرگز ان کا تعاون نہ کریں، ہرگز تعاون نہ کریں۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، اگر آپ نے ایسے مدرسے میں صدقۃ الفطر دے دیا جہاں بچے نہیں تھے اور بچے کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کا قیام نہیں تھا، تو آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ دوسری، میں نے پہلے شروع میں اعلان کیا تھا پہلے ہی دن سے، رمضان آنے سے پہلے، کہ جو مدارس والے آ رہے ہیں کم سے کم ہر آدمی ان کی تحقیق نہیں کر سکتا ہے، آپ کو رجوع کرنا ہے، دیکھو کہ ہماری تصدیق ہے یا نہیں۔ ابھی اسی پچھلے ہفتے میں کم سے کم آج بھی ہم نے ایک آدمی کو واپس کیا جو ہمیں پتہ ہے کہ اس مدرسے کے اندر تعداد اس قدر ہے کہ ان کا تعاون زکوٰۃ سے، صدقۃ الفطر سے کیا جا سکتا ہے اور کس کا نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے بھئی آئندہ بھی خیال رکھو، جب بھی ادارے، یعنی آپ کے ادارے سے، مدرسے سے تصدیق ہوگی تو چاہے کہ آپ کے پہچان والے، یہاں پہچان والے آپ سے دوستیاں لگا کے، آپ کی پہچان والے لوگ آپ سے غلط پیسہ نکال کے لے گئے، لیکن کیا کریں گے آپ؟ اس کے آپ تو لحاظ میں پیسہ دے رہے ہیں، صدقہ فطر دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن جگہ تو نہیں ہے لگنے کی، آپ نے اپنا بھی زیاں کیا، دین اسلام کے ساتھ مذاق کی۔ اس وجہ سے جب بھی چندہ دینا ہو اور آئندہ علاقے کے اندر اس معمول کو برقرار رکھو، چاہے رمضان ہو غیر رمضان ہو، کوئی بھی آپ کے پاس چندہ والا آئے گا، پہلے ادارے سے، مدرسے سے، الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کی یہ نعمت ہے، جامع مسجد ہے، مدرسہ ہے، یہاں کی ہوئی تصدیق ہوگی تو چندہ دو، چاہے کہ آپ کا کتنا قریبی پہچاننے والا، چاہے پرانے مدرسوں کا ہو، ہم نہیں کہتے مت دو چندہ دو اور دل کھول کے دو۔ اور دیگر وہ مدارس کہ جن مدارس کے اندر طلبہ نہیں ہیں، مکاتب ہیں، تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، میری گزارش ہے خوب تعاون کرو، خوب تعاون کرو، خوب تعاون کرو، چاہے وہ ہمارے علاقے کے ہوں یا علاقے سے باہر کے ہوں، ان کا خوب تعاون کرو، لیکن اللہ کے لیے صدقۃ الفطر کی رقم سے، زکوٰۃ کی رقم سے یا منت کی رقم سے مت دو۔ دوسری یہ بات بھی خیال رکھو، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے، مدرسے کی تعمیر میں بھی نہ زکوٰۃ کا پیسہ لگتا ہے، نہ صدقہ فطر کا پیسہ لگتا ہے، نہ منت کا پیسہ لگتا ہے۔ یہ صرف اس جگہ لگتا ہے جہاں طلبہ کو کھانا کھلایا جاتا ہے اور طلبہ کے لنگر اور کھانے کے لیے پیسہ لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔